سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں صحیح نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بارہا یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو دور نبوت ہے وہ قیامت کے لیے انسانوں کے لیے آئینہ ہے اور لاہ عمل ہے. جو کچھ بھی ہوگا یا ہو رہا ہے اس کا نمونہ اور اس کی مثال دور نبوت میں ضرور ملے گی. یہی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن زندہ کتاب ہے. آج ہم نے قرآن کو وظیفے کی کتاب بنا لیا ہے چونکہ ہم غیر عملی ہیں، اس لیے قرآن کی اہمیت ہمارے نزدیک صرف وظیفوں کے حد تک رہ گئی ہے. کسی کی روح قبض نہ ہو رہی ہو تو سورہ یاسین پڑھ لو، فاقے سے بچنا ہو تو سورہ واقعہ پڑھ لو، قبر کے عذاب سے بچنا ہو تو سورہ ملک پڑھ لو، وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم کبھی اس نگاہ سے قرآن کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے موجودہ حالات کے لیے قرآن میں کیا ہدایات ہے اور کیا حکم دیا گیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خالص عملی لوگ تھے. اس لیے آپ نے صحابہ کی زندگی میں کبھی قرآن کو وظیفے کے طور پر اپنایا گیا ہو، برکت کے طور پر اپنایا گیا ہو، ثواب کے طور پر اپنایا گیا ہو، ایسا نہیں ملے گا. بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں قرآن چلتا پھرتا قرآن تھا. چنانچہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور کی زندگی میں ہے. اللہ کرے ہمارے اندر اور ہمارے علماء اور دانشوروں کے اندر اور ہمارے قوم کے لیڈروں کے اندر قرآن سے اپنے موجودہ حالات کو منطبق کر کے کچھ عکس کرنے کی اور امت کی رہنمائی کرنے کی اللہ سمجھ بوجھ نصیب فرمائے. اس وقت دو آیتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے.
اور واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ قرآن آج کے دور ہی کے لیے نازل ہوا ہے. پہلی آیت یہ ہے کہ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا، کہ ساری باطل طاقتیں مل کر وقت کے نبی کو یہ چنوتی اور یہ دھمکی دی، لنخرجنکم من ارضنا، کہ ہم تم کو اپنے ملک سے نکال دیں گے، تم کو شہر بدر کر دیں گے، ہم تمہارے وجود کو اس ملک میں برداشت نہیں کریں گے. لنخرجنکم من ارضنا. اور آگے فرمایا اگر تم یہ نہیں چاہتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ اسی مٹی کے ساتھ تمہاری مٹی مل جائے، اسی مٹی میں تمہاری مٹی مل جائے، اور تم یہیں کے زمین کے پیوند بننا چاہتے ہو، تو ہماری ایک بات مان لو، لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تو پھر تم کو جو ہے ہمارے مذہب کو اور ہمارے دین کو اور ہماری رسم و رواج کو اور ہمارے غیر فطری دین کو تم کو اپنانا پڑے گا. اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. عجیب مفسرین نے اس آیتوں کی تفسیریں اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے کی ہے، اور ساری تفسیریں مقبول بھی ہے، اور ہر ایک کی نگاہ قرآن پر اپنی ایک منفرد نگاہ ہوتی ہے. تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مطالبہ ہر دور میں کیا گیا ہے. تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں، اور خاص طور پہ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں آپ سے بھی یہی اور آپ کے صحابہ سے بھی یہی مطالبہ کیا گیا تھا. اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ صحابہ کو اور حضور کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی پلاننگ کچھ اور ہے، اللہ کی حکمتیں کچھ اور ہے. جس فیصلے کو وہ اپنے لیے تائید سمجھ رہے تھے وہی فیصلہ ان کے حق میں نقصان دہ ہوا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ نے ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ کے اندر قیام اختیار فرمایا تو وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد تھی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو ایمان لا چکی تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. اور یہی مدینہ منورہ کے آخری 10 سال تاریخ گواہ ہے جس طرح گزرے ہیں کہ آخر میں فتح مکے کی شکل میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو وہ فتح عظیم نصیب ہوئی.
کہ جس کے بعد کفر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عرب دنیا سے ختم ہو گیا۔ خیر میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ ان آیتوں کو پیش کر کے میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں اور کچھ سمجھنا اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج کی باطل طاقتیں بھی اہل ایمان سے یہی تو مطالبہ کر رہی ہے۔ ان کی گیدڑ بھپکیاں یہی تو ہے کہ ہم تم کو اپنے ملک میں رہنے نہیں دیں گے، ہم تم کو اپنے ملک سے نکال کر رہیں گے، یا تو ہمارے تہذیب کو، ہمارے کلچر کو، ہماری مذہب کو تمہیں تسلیم کرنا ہوگا، او لتعودن فی ملتنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے صحابہ کرام کو بھی تسلی دی، اور آج اللہ کا یہی قرآن اہل ایمان کو پھر تسلی دے رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ کہ ہم نے وحی نازل کی حضور پر اور حضور کے واسطے سے صحابہ پر کہ یہ تم کو کیا نکالیں گے اور یہ تم کو کیا اپنے ملت اور اپنے مذہب میں داخل کریں گے۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر کے رہیں گے۔ عربی کے قواعد سے واقف لوگ جانتے ہوں گے کہ لام ثقیلہ جو ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ ہے، ساری قدرتوں کا مالک ہے۔ ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ، اور ہمارا جو گمان اپنے اللہ کے بارے میں ہے وہ بہت فسوسہ ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کی طاقت کو نہیں سمجھا، ہم نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بدر سے لے کر فتح مکہ تک انہوں نے ہزاروں مرتبہ اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا تھا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ تمہارے رب نے، میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ کے کلام کا ایسا اعجاز ہے کہ جو لفظ جہاں استعمال کیا گیا ہے اس سے بہتر کوئی اور لفظ اس جگہ پر استعمال نہیں ہو سکتا۔ معنی تو ادا اس سے بھی ہو سکتے تھے اگر یوں کہا جاتا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ إِلَٰهُهُمْ إِلَٰهُكُمْ یا إِلَٰهُهُمْ، لیکن نہیں، اللہ نے اپنی صفت ربوبیت کا تذکرہ فرمایا ہے، اپنے رب ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اور رب کہتے ہیں کہ مرحلے وار ہر انسان کی اس کی ضرورت کو پورا کرنا۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب بھی اللہ کی ربوبیت ہی ہوتی ہے جو اس کو رزق پہنچاتی ہے۔ بچہ جب بڑا ہوتا ہے اور دانت اس کے نہیں ہوتے ہیں تب بھی جو ہے اللہ ماں کو استعمال کر کے اپنی ربوبیت کا اظہار کرتا ہے۔ تو اللہ رب ہے ہمارے، اور یہ رب کا لفظ جو میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، یہ اللہ سے محبت کی بو اس میں آتی ہے، اللہ کی محبت کی خوشبو اس میں آتی ہے،
کہ ہم کس کے رب، ہم کس کے بندے ہیں؟ ہم اللہ، اس اللہ کے بندے ہیں جو ہمارا رب ہے۔ خاص ہمیں اس رب کے لفظ کی چاشنی نصیب ہوتی، ہم سمجھ سکتے کہ اللہ پاک جو ہے ہمارے کتنے پیارے رب ہے، کتنے شفیق رب ہے، کتنی محبت کرنے والے رب ہے، ہماری ضرورتوں کا کتنا خیال کرنے والے ہمارے رب ہے۔ اس لیے فرمایا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ یہ کچھ بھی کرتے رہے، جو ان کے بس میں کر سکتے ہوں یہ کریں، لیکن انجام کار تو یہی ہوگا کہ ہم ظالموں کو جو ہے ہلاک کر کے رہیں گے۔ کیا آج ظلم نہیں ہو رہا ہے؟ کس علاقے کے ظلم کی وارداتیں بیان کی جائے، کس دور کے ظلم کے قصے اور کہانیاں بیان کی جائے، باطل کی تاریخ جو ہے ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ لیکن اہل ایمان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اہل ایمان کو اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ آج نوجوانوں کے زبانوں پر یہ بدگمانی دل میں آ رہی ہے اور زبان پر بھی آ رہی ہے کہ اگر ہم مذہب کے اعتبار سے سچے ہیں اور اسلام حق ہے تو ہمارا رب کہاں ہے، ہمارا اللہ کہاں ہے، کیوں مدد نازل نہیں ہو رہی ہے؟ آگے اللہ بتا رہے ہیں، اسی آیت کے اختتام میں بتا رہے ہیں کہ ہماری مدد کے نازل ہونے کا ضابطہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے تسلی، ایک اور تسلی دی۔ ایک تسلی تو یہ دی اللہ نے کہ ہم ہلاک کر کے رہیں گے ظالموں کو، اور دوسری تسلی یہ دی وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اے میرے بندو، اے میرے ایمان والے غریب بندو، اے میرے محتاج بندو، اے میرے در پر ٹھوکریں کھانے والے میرے غریب بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہوئے ہو، اس کو سمجھ لو وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، ہم زمین کی باغ ڈور تمہارے ہاتھ میں دے کے رہیں گے۔ من بعدہم، ان کے بعد زمین کے اقتدار جو آئے گا وہ تمہارے ہی ہاتھ میں آئے گا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب موجودہ حال کو جو ہم جو ہے جب دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید قرآن نے کچھ مبالغہ کر دیا ہے اور اللہ نے کچھ مبالغہ کر دیا ہے۔ نہیں میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے زمانے میں ماضی بھی تھا، اللہ کے زمانے میں حال بھی ہے، اور اللہ کے علم میں مستقبل بھی ہے۔ قرآن اللہ کی وہ سچی کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف اٹل ہے اور جس کی ایک ایک پیشن گوئی انشاءاللہ ہو کر پوری ہو کر رہے گی، کوئی چاہے یا نہ چاہے۔ اللہ اتنا بے بس نہیں ہے، اللہ کمزور نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ میں باغ دوڑ دیں گے ان کے بعد، تو ہمیں پھر سے ہمارے دلوں کے اوپر جو ہے شک کی سوئی جو ہے گھومنے لگتی ہے۔ کیسے ہوگا، کب ہوگا، کیا اسباب ہوں گے؟ یاد رکھنا میرے دوست بزرگوں، یہ کرنے کے کام اللہ کے ہیں۔ اللہ جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں کر دکھاتے ہیں۔ جس وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب غار ثور کے اندر جو ہے آپ نے پناہ لی تھی، اس وقت کسی کو بھی یہ خبر تھی کہ اللہ ان دو دوستوں کی دو رفیقوں کی حفاظت اللہ کیسے کریں گے، لیکن اللہ نے کر کے دکھایا۔
ایک مکڑی کے جالے سے کر کے دکھایا، کبوتروں کے انڈوں سے کر کے دکھایا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی قدرت میں زمین اور آسمان کی بھاگ دوڑ ہے، اللہ ہی کی قدرت میں سارے لشکر ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں، اپنے لشکروں میں سے کسی کا بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ اطمینان رکھو اللہ پر، جو چیز اللہ کو کرنی ہے اللہ کر کے رہیں گے۔ لیکن پھر آگے ہم سے بھی کہا ہے اللہ نے کہ یہ ہم کس کے ساتھ کریں گے؟ اللہ کرے یہ بات ہمارے دل و دماغ کے اندر پیوست ہو جائے، رگ رگ اور ریشے ریشے میں یہ بات ہمارے دل میں گھر کر جائے کہ اللہ جو کریں گے یقیناً کریں گے، لیکن اللہ نے ہم سے بھی کچھ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، دیکھو میرے اس پیشن گوئیوں پر شک مت کرنا، میں یقیناً کر کے رہوں گا، لیکن میں ہر کس و ناقص کے لیے نہیں کروں گا۔ میں ان لوگوں کے لیے نہیں کروں گا جو اب سہولت پسند ہو گئے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے نہیں کروں گا جو عیش پسند ہو گئے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے نہیں کروں گا جو فضول خرچیاں کرتے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے نہیں کروں گا جنہوں نے اپنے اخلاق کو بگاڑ لیے ہیں۔ پھر اے اللہ آپ کس کے لیے اپنا یہ وعدہ پورا کریں گے؟ کون ہیں آپ کے وہ بندے جن کے لیے آپ اپنا یہ وعدہ پورا کریں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، دیکھو یہ میرے ان بندوں کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں گے۔ وخاف وعید، اور میری حکم عدولی کرنے کی وجہ سے وہ میری پکڑ سے ڈریں گے۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیجئے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا اور اللہ کے سامنے اپنے کرتوتوں کا خوف ہم میں سے کسی کو ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے اس حال میں کھڑا ہو جاؤں گا کہ اللہ میری کوئی پکڑ نہیں کرے گا؟ کوئی ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں، اپنا حساب اور کتاب دینے کے لیے تیار ہوں؟ کوئی نہیں ہے۔ ہم اور آپ تو کیا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دن جو ہے یا ربی لک نفسی یا ربی لک نفسی لا اسألک غیری، اے اللہ آج تو میں آپ سے صرف اپنے بارے میں مانگتا ہوں، میرے علاوہ میں کسی کے اور کے بارے میں نہیں مانگتا۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہے، تو ہم اور آپ کہاں ہیں؟ کیا گناہ کرتے وقت خوف نصیب ہوتا ہے ہم کو؟ اللہ کے حکموں کو توڑتے ہوئے ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے ہمارے اندر؟ جو کچھ اوپر کی آیتوں میں بیان کیا گیا ہے وہ یقیناً ہوگا، لیکن ان کے لیے نہیں ہوگا جن کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر نہیں ہے۔ جن کو اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے کا کوئی خوف نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ انہی خوش نصیب بندوں کے لیے ہوگا، اور اللہ مجھے اور آپ کو انہی میں ہمارا شمار فرما دے۔ یہ انہی لوگوں کے لیے ہوگا جو اللہ کے سامنے ہر وقت ڈرتے ہوں گے، دنیا میں بھی ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ ڈر کس کا؟ حکومتوں کا ڈر نہیں، ظالموں کا ڈر نہیں، موجودہ طاقتوں کا ڈر نہیں، بلکہ اللہ کا ڈر، اللہ کی پکڑ کا ڈر۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جن کو اللہ کی پکڑ کا ڈر ہے؟ اگر ڈر ہوتا تو آج ہماری زندگی کا یہ لائف سٹائل نہیں ہوتا، یہ غفلت والی زندگی نہیں ہوتی، یہ لہو و لعب والی زندگی ہم نہیں گزار رہے ہوتے، یہ عیش اور مستی والی زندگی ہم نہیں گزار رہے ہوتے،
یہ ہم اس لیے گزار رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے. ابھی بھی صبح کا گیا ہو جب شام کو لوٹ آتا ہے تو اس کو بھولاون نہیں کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ کوئی ہمارے سر پر کوئی آفت مبتلا ہو جائے، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. 4 اعمال ہے جن کو اختیار کرنا ہے ہر گھر کے اندر، ہر فرد کے اندر، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو. 4 اسباب ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ کے اس عذاب سے اور اللہ کے اس پکڑ سے جو اللہ نے ہم پر ظالموں کو مسلط کر دیا ہے، یہ اس سے ہم بچ سکتے ہیں. یہ خود مسلط نہیں ہوئے ہیں دوستو، یاد رکھنا، اللہ ہی نے ہم کو ان پر مسلط کیا ہے. اور اللہ نے مسلط اس لیے کیا ہے تاکہ ہمیں جو ہے عقل ہماری ٹھکانے پر آ جائے. اس میں سب سے پہلا سبب اپنی عبادتوں کو جاندار بناؤ، خشوع اور خضوع والی بناؤ، للہیت والی بناؤ، اپنائیت والی بناؤ. اپنی عبادتوں کو اس طرح بناؤ کہ اللہ کو ہماری عبادت پہ پسند آ جائے. آج عبادتوں کا کیا حال ہے ہمارا؟ چیخ چیخ کے حلق کیسے آوازیں ماند پڑ گئی ہے، لیکن ہم اور آپ جمعے کے علاوہ مسجدوں میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو کس بات کا شکوہ کر رہے ہیں آپ؟ کیوں اللہ سے بدگمان ہیں آپ؟ یہ ہم نے اپنے پیروں پہ کلہاڑیاں خود ماری ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ رمضان جیسی فضا بناؤ، ابھی سے رمضان جیسی فضا بناؤ. مسجدوں کو آباد کرو، نمازوں کو زندہ کرو. کتنی بڑی تعداد ہے، تقریباً 98% لوگ فجر کی نماز میں نہیں ہیں، اور 99% لوگ جو ہے نماز سے غافل ہے. 1% میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، کسی اللہ والے نے خوب کہا ہے کہ اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ آپ کے مسجد کے اطراف میں دینداری کتنی ہے تو فجر کی نماز کی صفیں گن لو. یہ لو بھائی، فجر کی نماز کی صفیں گن لو. اگر 1 صف ہے تو سمجھو کہ تمہارے مسجد کے آس پاس میں صرف 1% دینداری ہے، 1% نمازی ہے. اگر 2% ہے تو 2% ہے، باقی کہاں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کب آئیں گے؟ تو پہلا عمل جو ہے اپنی عبادتوں کو جاندار بناؤ، شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، اللہ کا حکم سمجھ کر. مسجدوں سے اپنا تعلق بڑھاؤ، اللہ کے گھر سے اپنا تعلق بڑھاؤ. چھوڑ دو ہوٹلوں پر وقت گزارنے کے لیے، چھوڑ دو اخبار بینی کے لیے، چھوڑ دو موبائل کے اوپر گیم اور گندی سیاست کو دیکھنے کے لیے. چھوڑ دو. جو وقت آپ وہاں ضائع کر رہے ہیں اسی وقت کو مسجد میں لا کر اللہ کے سامنے پڑ جاؤ. دوسرا عمل، دعا کا اہتمام. کوئی ہے اس مجمع میں جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میں روزانہ 1 گھنٹے اللہ سے مانگتا ہوں؟ نہیں. 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ ہے کوئی کہنے والا؟ آج ہماری دعاؤں کا کیا حال ہے؟ 2 منٹ 3 منٹ سے زیادہ ہم سے دعا نہیں مانگی جا رہی ہے. بہت بڑی تعداد تو صرف امام صاحب کی دعا کے ختم ہونے پر دعا ہی اسی کو دعا سمجھ کر جو ہے چلی جاتی ہے. کیا تم اللہ سے مانگو گے نہیں تو اللہ تم کو کیا دے گا؟ کیوں دے گا؟
انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تمہیں ہم سے مانگنے کا شوق نہیں ہے، تم کو ہم سے مانگنے کی رغبت نہیں ہے، تم کو ہم سے مانگنے کی تمنا نہیں ہے، تو ہم کیوں دیں گے تم کو؟ پہلا عمل نمازوں کو زندہ کرو، عبادات کو زندہ کرو۔ دوسرا دعا کا اہتمام، وقت لے کر بیٹھو کہ مجھے 10 منٹ مانگنا ہے، 15 منٹ مانگنا ہے، دعا کا ذوق بنا، اور اس کے بعد بڑھتے بڑھتے جتنی بھی دیر اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا سبب جو ہے حسن اخلاق ہے، اپنوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی، خاص طور پہ برادران وطن کے ساتھ۔ اخلاق کی مار سب سے کڑی مار ہوتی ہے۔ ہم نے اچھے اخلاق پیش کرنا چھوڑ دیے، اس لیے ہم اس دھرتی پر ان کے لیے بوجھ محسوس ہونے لگے۔ اگر ہم نے اپنے اخلاق بنا لیے تو جو ہم کو آج ہم سے نفرتیں کر رہے ہیں وہی ہم سے محبتیں کریں گے، جو ہم کو اپنی جوتیوں کے نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہی ہم کو اپنے سر پر تاج بنا کر رکھیں گے۔ حسن اخلاق اپنوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی۔ آج تو ہم اپنے گھر کے اندر اچھے اخلاق لے کے نہیں کے نمائندے نہیں ہیں، باہر کا غصہ ہم بچوں پہ نکالتے ہیں، کاروبار کی ٹینشن ہم بیوی پہ نکالتے ہیں۔ کون سا ایسا گھر ہے جس گھر کے اندر جو ہے آپس میں چپکلش نہیں ہے؟ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ اور چوتھا سبب یہ ہے کہ حسن تدبیر، کہ ہمیں وہ ساری اس جمہوری ملک میں رہ کر وہ سارے تدابیر اختیار کرنے ہیں جس میں ہماری بقا کی حفاظت دی گئی ہے۔ وہ ساری حضرت مولانا سجاد صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ محلے کی کمیٹیاں بناؤ، اس میں ہر مذہب والوں کو شامل کرو۔ ہمارے کرلا میں کتنی محلے کی کمیٹیاں بنی ہیں؟ ایک بھی نہیں، سب اپنے اپنے میں مست ہے، کسی کو فکر نہیں ہے۔ حسن تدبیر، اس ملک میں اگر اپنی شناخت باقی رکھنا چاہتے ہو، اس ملک میں اگر اپنا وجود باقی رکھنا چاہتے ہو تو آپ کو حسن تدبیر اختیار کرنی پڑے گی۔ یہاں پر سر دیکھے جاتے ہیں، یہاں پر جو ہے جمہوری ملک کے اندر جو ہے سر کی گنتی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ اپنا سارا وعدہ جو اللہ نے عنایتوں میں کیا ہے وہ پورا کر کے رہیں گے، لیکن اللہ نے صاف کہہ دیا ہے یہ ان کے لیے ہوگا، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔